بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو شب برات کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی ایک رات ایسی ہے جس رات کے اندر انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص فیصلے کیے جائیں گے، جیسا کہ کون مرے گا، کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی میں آفتیں شروع ہونے والی ہیں، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کہ چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس رات کون سے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے کام کرنے کو ارشاد فرمایا ہے، اور ضرورت کے حساب سے مسلمان لوگوں کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، ان تمام سوالوں کے جوابات ہمارے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے معنی ہے بری ہونا، کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات یعنی رہا کر دے گا۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل یعنی بہترین رات ہے۔ پھر دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن طے کیا ہے۔ جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عید عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں طے کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن کو مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عید رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے بنا دیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بزی رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شب برات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس وقت اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی مفسر لکھتے ہیں کہ اس شب کا مطلب شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسر بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر مبارکہ کا مطلب ہی شب برات ہے۔ پیارے دوستوں، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست یعنی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں درج ہونے والے ہر حکم کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کا رزق طے کر دیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست یعنی لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقت تک یعنی طے کیے گئے وقت پر قبضہ کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کو حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں
مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس سال میں اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں اپنی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے رحم اور کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کے سوا سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، دوسرا یہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ میرے دوستوں، شب برات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دے، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدبخت عورت اور مشرک انسان کے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔